واقعہ چونکہ آیت اللہ سید حسن ابتہی کی کتاب میں آ چکا اس لیے پڑھ رہا ہوں، نہیں آتا کتاب میں تو میں بھی نہ پڑھتا۔ دوسرا واقعہ بھی محمد والے محمد دوسرا واقعہ بھی ایران کی ایک اور کتاب میں چھپ چکا ہے، اور میں اسے البتہ روایت کر رہا ہوں قم کے ایک بہت بڑے عالم سے، جنہوں نے مجھ سے نقل کیا ذاتی طور پر، البتہ وہ چھپ چکا ہے۔ مشہد میں ایک صاحب تھے جن کو کسی نے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، اور ان کی شہرت تھی، ان کا نام لوگوں نے رکھ دیا تھا آقائے بے نمازی۔ آقائے بے نمازی شہرت ہو گئی ان کی۔ ہوا یہ کہ اب چونکہ کسی نے پڑھتے ہی نماز نہیں دیکھا تو بہت سے متقی پرہیزگار لوگ ان سے منہ پھرانے لگے تھے۔ یہ ہر معاشرے میں ہوتا ہے، برا ماننے کی بات نہیں ہے۔ تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اگر وہ کہیں سے آ رہے ہوتے تھے تو 5 وقت کے پابند نمازی لوگ راستہ بدل لیتے تھے۔ ایک بہت متقی اور پرہیزگار عالم تھے، وہ ایک مشکل میں گرفتار ہو گئے، مصیبت میں آ گئے، پریشانی میں آ گئے، اور بہت زیادہ مالی تنگ دستی تھی۔ تو حضرت ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کہ روضے میں حضرت حجت سے استغاثہ کیا۔ حضرت آئے استغاثے کے بعد، کہ کیا بات ہے؟ کہ حضرت یہ مصیبت ہے، ازحد تنگی ہے اور کوئی سبیل نہیں ہے، تو آپ کو پکارا ہے۔ ابھی جملے محفوظ رکھیے گا، کوئی سبیل نہیں ہے، آپ کو پکارا ہے۔ حضرت نے کہا وہ کل صبح کو حرم رضا کے فلاں دروازے پہ فجر کے بعد جو پہلا شخص داخل ہو اس سے اپنی ضرورت کہہ دینا۔ جو پہلا شخص داخل ہو اس سے اپنی ضرورت کہہ دینا۔ یہ رات انہوں نے حرم میں گزاری، فجر کے بعد یہ صبح کو اس دروازے پہ پہنچے۔ پہلا شخص جو داخل ہوا تو انہوں نے دور سے دیکھا تو وہ آقائے بے نمازی، آقائے بے نمازی وہ جو داخل ہوئے تو انہوں نے منہ پھیر لیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صبح صبح ان کے چہرے پہ نظر پڑ گئی ہوتا ہوا کام بھی نہیں ہوگا، یہ کہہ کے وہاں سے دوسرے دن پھر حرم میں استغاثہ کیے رات کو۔ پھر حضرت آئے، کہ تم سے کہا تو تھا کہ جو حرم کے دروازے میں اس فلاں دروازے پر نماز کے بعد فجر کی پہلا شخص داخل ہو اس سے کہہ دینا۔ کہنے لگے اچھا۔ دوسرے دن پھر صبح کو گئے، پھر آقا بے نمازی۔ کہنے لگے مجھ سے کچھ سننے میں غلطی ہو رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو پورا مشہد میں ان کو جو جانتا ہے وہ ان سے نفرت کرتا ہے، ان کی شہرت ہے یہ بے نمازی ہے۔ کہا کہ واپس آ گئے۔ تیسرا دن پھر استغاثہ کیا۔ اب جو حضرت آئے تو جلال میں تھے، کہ میں نے تم سے کہا تھا جو آئے اس سے اپنی حاجت کہہ دینا، وہ تمہاری ضرورت پوری کر دے گا۔ یہ پھر صبح کو وہاں کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ آقا بے نمازی۔ کہنے لگے ضرور کوئی بات ہے جو میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ قریب پہنچے، چاروں ناچار سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، مسکرا کے کہنے لگے 3 دن سے انتظار کر رہا ہوں۔ میں آپ کو ایک ہلکی سی جھلک دکھا رہا ہوں، میری مجبوری ہے کہ میں سارا نظام تو آپ کو ممبر سے نہیں بتا سکتا، بس ایک ہلکی سی جھلک دکھا رہا ہوں اس نظام کی کہ وہ آخری چشمہ حیات جو جاری ہے اس کے زندگی دینے کا نظام کیا ہے۔ آقا بے نمازی نے کہا کہ آخر 3 دن سے میں تمہارا منتظر ہوں،
کہنے لگے کہ آپ کو کیسے پتا؟ انہوں نے کیسا جیب سے نکالا، کہنے لگے اس میں اتنے ہی پیسے ہیں جتنی کی تمہیں ضرورت ہے، اور اگر کہو تو یہ بھی بتا دوں کہ تمہاری ضرورت کیا ہے، اگر کہو تو یہ بھی بتا دوں کہ تمہاری ضرورت کیا ہے۔ قدموں پہ ہاتھ رکھے کہنے لگے مجھے معاف کر دیجئے، سارا مشہد آپ کو آقا بے نمازی کہتا ہے، میں بھی بدگمان تھا، میں واقعہ تو مکمل کر دوں گا، لیکن امام نے ایک بات تو دنیا کو سمجھائی دی، کسی کے ظاہری عمل کو دیکھ کے بدگمان مت ہو جانا۔ تقریر ختم ہونے جا رہی ہے، یہ واقعہ تمہید میں سنایا تھا تاکہ اگلا واقعہ پڑھ سکوں۔ بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد کہنے لگے کہ اگر کہو تو میں تمہاری ضرورت بھی بتا دوں۔ کہنے لگے مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کی طرف سے بدگمان تھا، مگر ایک بات بتا دیجئے، بس ایک بات بتا دیجئے۔ کہنے لگے وہ کیا؟ کہنے لگے سارا مشہد آپ کو آقا بے نمازی کہتا ہے، آپ نے کبھی تردید نہیں کی، اور حضرت کی بارگاہ میں آپ کو یہ منصب حاصل ہے کہ مانگوں ان سے دیں آپ، یہی تو بات تھی جو مجھے کہنا تھی، مانگوں ان سے ملے آپ سے۔ کہنے لگے اس سوال کا جواب میں تمہیں نہیں دے سکتا، جو سوال تم نے پوچھا اس کا جواب میں تمہیں نہیں دے سکتا، یہ راز ہے۔ کہنے لگے اسی معصوم کے حق کی قسم جس کی خدمت میں آپ ہیں، کہنے لگے تم نے اتنی بڑی قسم مجھے دے دی، تو اب میں اسی کی قسم دے کر تم سے کہتا ہوں میری زندگی میں کسی سے بیان نہ کرنا۔ ان کا انتقال ہو چکا ہے، بہت دور کی زمانے کی بات نہیں ہے، ابھی 20 برس ادھر کی بات ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ کہا کہ میں تمہیں انہی کی قسم دیتا ہوں میری زندگی میں کسی سے بیان نہ کرنا۔ کہنے لگے تو پھر بتائیے؟ کہنے لگے یہ مشہد والے مجھے اس لیے بے نمازی کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کبھی نماز پڑھتے دیکھا نہیں، انہوں نے اس لیے نہیں دیکھا، دیکھیں گے کیسے، میں تو حضرت کے ساتھ پڑھتا ہوں۔